آج کا نسخہ انتہائی پیچیدہ ایسے موضوع پر ہے جس میں لوگ کافی حیران اور پریشان ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پتے کی پتھری سے متعلق ہمارے جو فاضل اطباء ہیں، اطباء میں ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں اور دیسی علاج والے، ہومیو علاج والے، یہ سارے، ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ پتے میں جو پتھری ہے اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ پتے کو نکال دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ وہ اعضاء جس کا کم فائدہ ہے، جس کو نکالنے سے جسم میں کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوتا، وہ ان میں سے ایک پتا بھی ہے۔ تو لہذا اگر اسے ریموو کر دیا جائے، نکال دیا جائے، مریض کو سکون بھی ہو جاتا ہے اور جسم میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے، یعنی جسم کو جو نقصان والی بات ہے اس میں کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی آپ باریکی میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ دوسری جماعت جو ہے وہ ہومیو والی اور دیسی علاج والے، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کو نکالنا بہت بڑی غلطی ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ تو اس کے علاج کے سلسلے میں مختلف قسم کے ٹوٹکوں سے لے کر بڑے علاج تک بہت سے بے شمار نسخہ جات پائے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ پھر لوگ حکیموں سے اس بارے میں زیادہ رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ حکیموں کے علاج کی جو ہسٹری ہے، نسخہ جات کی تو بہت لمبی ہے، ہر جگہ پہ آپ کو نسخے ملیں گے، اس کو تولنا عقل کے ترازو پر اور اسباب، مرض کے جو اسباب ہیں ان کے تحت دیکھنا، یہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں۔ حکیم 1 لاکھ کا بھی چیلنج کرتے ہیں، ڈاکٹر بیچارے جانتے نہیں ہیں غذاؤں کے فوائد کیا ہے، غذائیں کس طرح کام کرتی ہیں، جڑی بوٹیوں کے کیا فوائد ہیں، وہ کس طرح کام کرتی ہیں، انسانی مزاج جس سے بالکل ناواقف ہے، وہ کیا چیلنج قبول کریں گے؟ دیکھو نا، آپ نے ہاتھی کو چیلنج کر دیا ہے، ہاتھی میں بڑی طاقت ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھے گا تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا۔ وہ ڈاکٹر ہماری بات نہیں سمجھتے، حکیموں کی، حکیم ڈاکٹر کو نہیں سمجھتے، چیلنج کرتے رہو جتنے مرضی۔ لوگوں کو پریشر میں لانے کا چیلنج کرنا ایک طریقہ ہے، اور اسی طرح دینی مسائل میں بھی لوگ چیلنج کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، عملیات والے بھی چیلنج کرتے ہیں، جن کا نتیجہ 0 10 0 ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں حکمت والوں کی ہسٹری کوئی اچھی، کوئی لمبی، کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پتے میں جو پتھریاں بنتی ہیں، 1 پتھری بن گئی، 2 بن گئی، 3 بن گئی، 10 12 بن گئی، چھوٹی چھوٹی بن گئی، بڑی بن گئی، مریض کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض السر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا انتہائی گیس اور قبض کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جگر کے مسائل کا بھی مریض ہو جاتا ہے۔ جب وہ دل کی، جگر کی، بلڈ پریشر کی یا شوگر، تو بعد میں جب پتے کا آپریشن کرتے ہیں شوگر تو ہو جاتی ہے، اگر پہلے بھی شوگر ہے اس کی رپورٹ کروانے گیا تو انہی رپورٹوں میں کہیں پتے کا ذکر آ جاتا ہے۔ جب اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں کیا ہے، پتھریاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پتھری ہوتے ہی پتہ چل جائے۔ حکیموں کے بقول جب پتا پتھریوں سے بھرتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر اعصاب ہوتے ہیں، تب تکلیف ہوتی ہے۔
یا پھر اس میں نوکیلا پتھریاں ہوتی ہیں، وہ چبھن محسوس، اسے چبھن ہوتی ہے، یا پھر پتا کوشش کرتا ہے پتھری کو نکالنے کے لیے، نچڑتا ہے، دبتا ہے، زور لگاتا ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ یا پھر پتھری پتے سے ایک نالی ہوتی ہے جو چھوٹی آنکھ کے ساتھ ربط رکھتی ہے، پتا تقریباً 4 انچ لمبا ہوتا ہے، 1 انچ چوڑا ہوتا ہے، جگر کے دائیں طرف، جگر کے بالکل نیچے لگا ہوتا ہے۔ آپ نے انسانوں میں اگر نہیں دیکھا تو جو جانور ذبح کرتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، جگر کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، بڑے احتیاط سے جانور سے اتارتے ہیں، ہلکا سا جگر بھی کٹتا ہے جب اس کو اتارتے ہیں، تو یہ ساتھ بالکل چمڑا ہوتا ہے، اور اس کا کنیکشن ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے جو چھوٹی آنکھ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں جو چربیلی ہوتی ہے، حیوانی غذا جس میں روغن ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ ایسے اس میں چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ ہیٹ چاہیے، تو جب آپ وہ غذا کھاتے ہیں تو جسم اس کو اشارہ دیتا ہے، تو یہ ہلکا سا صفرا یہ آنتڑیوں میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہ چربیلی غذائیں ہوتی ہیں، یہ معدے میں ہضم نہیں ہوتی، معدے میں تو پانی ہوتا ہے، پانی میں کبھی یہ روغن ہضم ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے، یہ آنتڑیوں میں جاتے ہیں، وہاں صفرا ہوتا ہے، وہاں جا کر یہ ہضم ہوتے ہیں، تو وہاں پر بس اگر اس نالی میں کوئی چیز رکاوٹ کر دیتی ہے، جب اس نالی میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکیموں کی جو ہسٹری ہے علاج کی کوئی زیادہ ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، اس کو شفا ہے، اس کو شفا ہے۔ البتہ گردے کی پتھری وغیرہ کے بارے میں تو بے شمار میرے اپنے ہی واقعات ہیں، مگر اس کے اندر کوئی زیادہ لمبی چوڑی ہسٹری نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتا رہا تھا کہ مریض کو کئی مرض لگ چکے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ پتے میں پتھری ہے تو کئی مرض لگ چکے ہوتے ہیں، دل بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، مریض گھبرا جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی ڈرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے پریشانی بن سکتی ہے، یہ والا معاملہ یہ ڈبل میں کو بھی ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی فرق پیدا کرتا ہے، تو یہ پیچیدگی والی صورت کی طرف مسئلہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دل کا کمزور ہوتا ہے، وہ فوراً دوڑ لگاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، نکالو جی، اور نکالنے کے بعد کوئی ایسا نقصان حقیقت میں جو ہے وہ میں بتاؤں گا، مگر جسم اسے کور کرتا ہے، محسوس نہیں ہونے دیتا، کسی کو محسوس ہوتا ہے، تو آرام سے یہ بالکل آسان اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی کسی حکیم کے پاس دوائی کھاتا بھی ہے، ایک تو یقین کامل نہیں ہوتا حکیموں پر، حکیموں نے اپنا یقین خود خراب کیا ہے، ٹوٹ کے یہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، کوئی سائنس نہیں ہے پیچھے، کوئی عقل اور منطق پیچھے نہیں ہے، یہ ٹوٹکا ہے، یہ استعمال کر لو۔ آپ دیکھتے ہو کہ میں بھی دیکھتا ہوں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب حکیموں کی باتیں سنتا ہوں تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ حکیم ہے یا کیا بڑا ہے، بے شمار نسخے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ڈاکٹر بھی بیچارے سچے ہیں، حقیقت بھی دیکھیں آپ معاشرے میں تو حکیموں کا حال بہت برا ہو چکا ہے، وہ ایک ہفتہ دوائی کھائے گا اس کا یقین نہیں ہوگا، جب یقین نہیں ہوگا تو شفا کہاں ہوگی، کیونکہ بسا اوقات مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا حوض ہے، میں نے کہا کہ اس میں پانی ہے، اس کو آپ نکالیں گے تو ختم ہو جائے گا، ایک آدمی ہے اس کو یقین نہیں تھا، اس نے 10 ڈول نکالے تو پانی ختم نہیں ہو، چلا گیا، کہتا پانی ختم نہیں ہوتا، یہاں پر 200 ڈول نکالنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے 400 بھی نکالنے پڑے، مگر طریقہ اس کا یہی ہے، طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کو یقین نہیں ہوتا تو انسان اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امراض کافی اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب دوائی دینی ہے تو اگر اس کے عضلات میں سوزش ہے تو دوائی تو نہیں دے سکتے آپ، جب تک آپ اس کے عضلات کو اس کی نارمل حالت میں نہیں لے آتے۔ اس کے معدے میں السر ہے، آپ اس کو گندم کھلا دیں وہ تو اور زیادہ چھلانگیں لگائے گا، آتشی مادہ ہوتا ہے، اس میں گرم خشک ہوتی ہے، انتہائی گرم خشک ہوتی ہے، تو اس لیے حکیم اس لیے بھی ناکام ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کون کون سا مرض ہے، یہ اس سٹیج پر ہے
کہ اس کو ہم پتے کی پتھری توڑنے کی دوائی دیں یا پہلے اس کو نارمل حالت میں لے کے آئیں، یہ ججمنٹ حکیموں کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیس خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکیموں کے پاس کوئی اچھی کارگزاری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کی پتھری ریموو کی، اس کی ریموو کی، دوسری ریموو کی، اور مریض جو ہے وہ حکیموں سے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بہت جلد پا جاتے ہیں۔ تو لیکن آپ کے سامنے میں نے کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں، پھر آپ کو نسخہ بتاؤں، آپ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اور یہ نسخے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی کشتہ مارنا پڑے یا کوئی نقصان دہ ہو، جیسے آپ روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، وہ پتھری والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم تھوڑی دیر میں نسخے کی طرف آئیں گے، نسخے کا اجزاء سمجھیں گے، اس کے بعد میں کچھ مزید ضروری باتیں آپ سے کر کے اس بات کو ختم کروں گا۔